میں نے عرض کیا کہ حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین جنگ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے تھے، جنگ سے بچنے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ چلے گئے۔ مکہ سے جو آپ کوفہ کے لیے نکلے، جنگ کرنے نہیں نکلے، کربلا تو آپ کی منزل تھی ہی نہیں، آپ کو جانا تھا کوفہ، کیونکہ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، بلایا تھا، اصرار کیا تھا۔ تھوڑی آواز بڑھا دو، ٹھیک ہے۔ تو کربلا حسین نہیں جا رہے تھے، حسین جا رہے تھے کوفہ، لیکن کوفہ جاتے ہوئے راستے میں جناب حر کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ حسین کو ایک چٹیل میدان میں لے کر آؤ، کوفہ نہیں جائیں، شہر میں داخل نہ ہو، ایک میدان میں لا کر روک دو، کہیں نکلنے نہ دو، پھر وہاں پر ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت کرتے تو ٹھیک ہے ورنہ سختی کرو۔ حر نے گھیر کر میدان کربلا میں حسین کو پہنچا دیا۔ حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، جنگ سے بچنے کے لیے حسین نے چھوڑا تھا مدینہ۔ اب ذرا توجہ کریں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تاجدار کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ سے بچ رہے تھے۔ امام حسین نے ہر کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، ہر ممکن کوشش کی کہ جنگ سے بچیں، لیکن جب جنگ میں آپ پھنس گئے، جب جنگ مسلط ہو گئی، جب سامنے سے تلواریں لے کر یزیدی آ گئے، جب سامنے 22,000 کا لشکر کھڑا ہو گیا، عمر سعد للکارنے لگا، کہنے لگا حسین یا تو بیعت کر لو یا پھر مقابلہ کرو۔ حسین نے فرمایا میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا، مگر سن لے یزید کی بیعت بھی میں ہرگز نہیں کروں گا، یزید کی بیعت بھی نہیں کروں گا، اور اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری تلواروں سے ڈر جاؤں گا، اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری تعداد دیکھ کے گھبرا کے بیعت کر لوں گا، یاد رکھنا حسین اپنا سر تو کٹا سکتا ہے مگر کسی فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تو کربلا میں آئے حسین اور اس آیہ کریمہ کی عملی تفسیر بن گئے، جب مسلط ہو جائے جنگ تو پھر ثابت قدمی، ڈرنا نہیں، بزدلی نہیں دکھانا۔ پھر حسین نے کہا ڈریں گے نہیں، آجا، پھر مقابلہ کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ کربلا میں حسین ہی گئے، کوئی اور؟ مدینے میں اصحاب پیغمبر کی اولادیں موجود تھیں، نہیں گئے۔ ان کو پہلی چیز تو یہ پتہ نہیں لگا کہ حسین کربلا چلے گئے۔ دوسری سب سے اہم بات بتاتا ہوں میں آپ کو، بڑا لطف آئے گا آپ کو سن کر، کوئی اور کیوں جاتا؟ چنا تو اللہ تعالیٰ نے حسین کو تھا۔ اچھا تمہارے گاؤں میں جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار کا علاج کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو گاؤں کا ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ اس کو شہر ہاسپٹل لے جاؤ، شہر لے کے چلے جاتے ہو، شہر میں لے جا کر ایڈمٹ کر دیا اپنے مریض اپنا، بیماری زیادہ ہو شہر میں آپ نے ہاسپٹل میں اپنے مریض کو ایڈمٹ کر دیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تمہارے مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، بلڈ چاہیے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے بلڈ کا انتظام کیا جاتا ہے، خون کا انتظام کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو جب خون کا انتظام ہوتا ہے تو بہت کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی بھی آتا ہے میں دوں گا اپنے بھائی کو خون، دوست بھی آتا ہے میں دوں گا اپنے دوست کو خون، رشتہ دار آتے ہیں یہ ہمارا عزیز رشتہ دار ہے، ہم اسے اپنا خون دیں گے، ہم اسے اپنا لہو دیں گے، سارے کے سارے آ جاتے ہیں ہم اپنا خون دیں گے مگر اس کو بچائیں گے۔ بھائی کہتا ہے میں اپنا خون دوں گا اس کو بچاؤں گا، باپ کہتا ہے میں اپنا خون دوں گا اس کو بچاؤں گا، دوست کہتا ہے میں اپنا خون دوں گا دوست کو بچاؤں گا، یہ سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں۔
کہتے ہیں میں اپنا خون دے کے بچاؤں گا، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، ہر کسی کا خون اس کے کام میں نہیں آئے گا۔ تم سب چاہتے ہو تمہارا خون اس کے لیے کام آئے، لیکن تمہارا سب کا خون اس کے کام نہیں آئے گا، تو کون سا خون اس کے کام آئے گا؟ ڈاکٹر جواب دیتا ہے اس کے خون کے لیے اس کو وہ آدمی خون دے گا جس کا خون اس کے خون سے ملتا ہوگا، بلڈ گروپ میچ ہوتا ہوگا۔ اگر ایک جیسا خون ہوگا، ایک جیسا گروپ ہوگا بلڈ کا، تب اس کے کام تمہارا خون آئے گا۔ بھائی کا اگر بلڈ گروپ الگ ہے تو بھائی کا خون کام نہیں آئے گا، دوست کا مل جائے تو دوست کا کام آ جائے گا، اور اگر دوست کا نہیں میچ ہوتا ہے کسی اور کا غیر کا میچ ہو جائے تو اس کا کام آئے گا۔ اے میرے عزیزوں پتہ لگ گیا خون دینے والے بہت ہوتے ہیں مگر ہر کسی کا خون نہیں لیا جاتا۔ اے لوگوں کربلا کے میدان میں خون دینے والوں کی کمی نہیں تھی، جدھر سے بھی پکارا جاتا، جدھر سے بھی آواز لگائی جاتی، اسلام کے چاہنے والے اپنا خون لے کر حاضر ہو جاتے، مگر اس کا جواب تاجدار اجمیر سرکار غریب نواز نے دیا۔ آپ نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا اسلام کو خون کی ضرورت نہ تھی مگر ہر کسی کے خون کی ضرورت نہیں تھی، اس کا خون چاہیے تھا۔ جس کا خون دین سے میچ ہوتا تو کس کا میچ ہوا؟ غریب نواز نے کہا ادھر بھی دین ہے اور بچانے جو آیا ہے وہ بھی سراپا دین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دین کو بچانے وہ آیا جو سراپا دین ہے۔ دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، حسین دین کی پناہ ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ میرا خون میرے عزیز کے کام آئے مگر کام اس کا آتا ہے جس کا میچ ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی تھا، جدھر بھی آواز لگائی جاتی اسلام پہ مرنے والے نکل کے میدان میں آ جاتے، مگر اللہ نے یہ اعزاز فقط حسین کو بخشا تھا، حسین یہ دین ہے اور تیرا بھی جو خون ہے وہ اسی سے میچ کرے گا، تو بھی سراپا دین ہے۔ تو اب یہ نہ کہو کہ دین کو بچانے حسین آئے، اب یہ کہو دین کو بچانے دین آیا ہے۔ نواسہ مصطفیٰ کی شکل میں کربلا کے میدان میں دین کو بچانے کے لیے سراپا دین آیا ہے، حسین کی شکل میں آیا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے عزیزو، کربلا کا ریگزار ہے، کربلا کا صحرا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھو، اسی آیے کریمہ کا اگلا ٹکڑا سنو۔ اگلے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا گیا اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یعنی میدان جنگ میں ہو لیکن ذکر سے غافل نہ ہونا۔ تم جنگ کے میدان میں ہو مگر اللہ کا ذکر کرتے رہنا، پروردگار کے ذکر سے غافل نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ اب ذرا حسین پہ نظر ڈالو، حسین عملی تفسیر ہے اس آیے مبارکہ کی۔ حسین کے بھائی عباس کے بازو کٹ رہے ہیں، حسین کی زبان پر ذکر خدا ہے، حسین کا بیٹا قربان ہوا، حسین کی زبان پر ذکر خدا ہے، حسین کا بچہ 6 ماہ کا قربان ہوا، حسین کی زبان پر ذکر خدا ہے۔ حسین کو دیکھو مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، مگر حسین نے تنہا کربلا کے میدان میں بتا دیا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو اللہ نے بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حسین اس کی عملی تفسیر بن گئے۔ حسین نے فرما دیا چاہے جو بھی ہو جائے، سارا گھر لٹ جائے، سارا کنبہ کٹ جائے، مگر میری زبان پر اللہ کا ذکر رہے گا، دل میں اللہ کی یاد رہے گی۔ حسین کی زبان پر ذکر خدا تھا، حسین کے دل میں پروردگار کی یاد تھی، یہی تو وجہ تھی حسین نے ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہو کر سجدہ شکر کربلا میں ادا کیا۔ اور سجدہ شکر بھی کیسا ادا کیا؟ خدا کی قسم آپ کو بڑے نمازی ملیں گے، آپ کو بڑے
پجاری ملیں گے، آپ کو قرآن پڑھنے والے بھی مل جائیں گے، آپ کو مسجدوں میں مصلوں پہ نمازیں پڑھنے والے نمازی بھی مل جائیں گے، مگر سنو سنو، میرے حسین کی نماز دیکھ لو، میرے حسین کا سجدہ دیکھ لو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اور سنو، 4 مصرے میرے توجہ سے سن لو، نمازی تو بڑے ملیں گے مگر حسین کیسا نمازی ہے؟ حسین کی نماز کو سلام ہے، حسین کے سجدے کو سلام ہے۔ تاجدار کربلا سے پیار کرنے والوں، آپ نے بڑے نمازی دیکھے ہوں گے مگر سنو سنو، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ جو نماز حسین نے ادا کر کے دکھا دی، مثال نہیں ملتی اس کی۔ کربلا میں ایک سجدہ حسین نے کیا، کیسا عظیم سجدہ۔ چشم فلک نے دیکھا، امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، سورج نے دیکھا، حسین نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھا۔ مگر یہ کیسا عظیم سجدہ ہے میرے عزیزو، میرے مولا حسین کو سجدے میں سر جھکاتے ہوئے سب نے دیکھا، مگر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے میرے مولا حسین کو کسی نے نہیں دیکھا۔ سر جھکایا حسین نے تو ایسا عظیم سجدہ کیا کہ مثال نہیں ملتی۔ اب عالم خیال میں سوال کیا جائے، اے تاجدار کربلا، اے مولا حسین، آپ نے جو کربلا میں سجدہ کیا وہ عظیم الشان سجدہ، اللہ اکبر، جس کی مثال نہیں ملتی۔ سوال کیا جائے، اے مولا حسین، آپ نے جو سجدہ کیا ذرا بتا دیجئے یہ سجدہ آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ سجدہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اتنا عظیم سجدہ آپ نے کیا، آپ نے کس سے سیکھا یہ سجدہ کرنا؟ کس نے سکھایا آپ کو یہ سجدہ؟ تو سنو ذرا، اگر عالم خیال میں مولا حسین سے سوال کیا جائے گا تو گنبد حسین سے جواب آئے گا، مولا حسین کے گنبد سے جواب آئے گا۔ اے سوال کرنے والوں سنو، یہ سجدہ جو میں نے کربلا میں کیا ہے یہ سجدہ مجھے کسی اور نے نہیں سکھایا، یہ سجدہ میرے نانا مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ اے میرے عاشقوں، یہ سجدہ مجھے میرے نانا مصطفیٰ نے سکھایا ہے، یہ سجدہ مجھے میرے بابا حیدر کرار نے سکھایا ہے، یہ سجدہ مجھے میری ماں سیدہ فاطمہ نے سکھایا ہے۔ اور سوال کیا جائے، اے مولا حسین، ذرا بتائیے نانا نے کیسے سکھایا، بابا نے کیسے سکھایا، ماں سیدہ فاطمہ نے یہ سجدہ کیسے سکھایا؟ تو ذرا دیکھو میرے عزیزو، گنبد حسین سے جواب آئے گا، میرے مولا حسین فرمائیں گے، اے میرے عاشقوں سنو، میرے نانا کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے اپنے نانا کو سجدے میں دیکھا تھا، میرے نانا نے سجدہ سکھایا ہے۔ جب میرے نانا نے سر سجدے میں رکھا تھا تو میں نانا مصطفیٰ کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا تھا، پشت مبارک مصطفیٰ پہ بیٹھ گیا تھا۔ نانا نے کیا کیا؟ میرے نانا نے سجدے کو لمبا کر دیا، میرے نانا نے سجدے کو
سکون دے دیا۔ اے لوگوں سنو سنو، فرمایا گیا جب میرے آقا نے سجدے کو لمبا کیا، کتنا لمبا کیا؟ 72 مرتبہ، 72 مرتبہ آقا نے تسبیح پڑھی ہے، 72 مرتبہ۔ حسین نے کہا آقا آپ کی پشت پہ بیٹھ کر آپ کا سجدہ دیکھ رہا ہوں اور آپ کے سجدے سے سیکھ رہا ہوں۔ جب نوبت کوئی ایسی آئے کہ ہمیں کسی اپنے کی فکر ہو، جب کوئی ایسا وقت آ جائے ہمیں کسی کی فکر لگی ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں سجدے کو لمبا کر دینا چاہیے۔ یہ مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے اسی لیے تو سر نہیں اٹھایا تھا کہ میرا حسین پیٹھ پر بیٹھا ہے، سر اٹھایا تو گر جائے گا، گر گیا تو تکلیف پہنچے گی، چوٹ لگے گی، حسین کو تکلیف پہنچے، نانا مصطفیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ تو حسین نے بھی آقا کی پشت پر بیٹھ کر سب کچھ سیکھ لیا اور بتا دیا یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان میں آپ کی پشت پر بیٹھ رہا ہوں اور آپ کی پشت پہ بیٹھ کر یہ سبق لے رہا ہوں، یہ سیکھ رہا ہوں۔ جب حالات ایسے ہو ہمیں کسی کی فکر لگی ہو تو سجدے کو لمبا کر دینا چاہیے۔ تو کربلا میں حسین نے بتا دیا میرے نانا نے میری فکر میں سجدہ لمبا کیا اور میں نے اسلام کی فکر میں سجدے کو لمبا کر دیا، میں نے اسلام کی فکر میں سجدے کو بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ حسین کے نانا نے سجدے میں 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ حسین نے کہا نانا آپ نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، میں اپنے زخم، میں اپنے سینے پر، میں اپنے جسم پر 72 زخم کھا کر بھی سجدہ ادا کروں گا۔ میں 72 زخم، اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا انعام سے نوازا ہے۔ حسین نے کہا 72 زخم لگ جائیں گے مگر پھر بھی سجدہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کربلا کو ہمارے آپ کے دلوں میں رکھ دیا، یادگار بنا دیا۔ کتنا یادگار بنایا دلوں میں، کیسے رکھ دیا؟ اب تم بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بڑے بڑے سائنسدانوں کے پاس جاؤ، بڑے بڑے ریسرچ سینٹر میں جا کر معلوم کر لو، ہر انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے تبھی زندگی چلتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے کے اندر دل میں کربلا کو رکھ دیا۔ حسین کے نانا نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی، حسین نے 72 جانثار قربان کیے، جسم پر 72 زخم کھائے، تو اللہ نے دل جو سینے میں رکھا اللہ نے کربلا کو رکھ دیا۔ 1 منٹ کے اندر ڈاکٹروں سے معلوم کرنا یہ جو دل سینے میں ہے 1 منٹ کے اندر 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اللہ نے دل میں کربلا کو رکھ دیا، دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ حسین نے سجدہ کیا، کہاں سے سیکھا؟ نانا نے سکھایا۔ کب سکھایا؟ جب حسین پیٹھ پر بیٹھے، پشت پہ بیٹھے۔ اب آقا کی بارگاہ میں یہیں پہ سوال کریں یا رسول اللہ، حسین آپ کی پشت پہ بیٹھے، آپ نے سجدہ لمبا کیا، آپ بھی ذرا کچھ ہمیں ارشاد فرما دیں، کیا حکمت تھی؟ تاجدار مدینہ والی کائنات کی بارگاہ میں سوال کیا جائے یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ آپ نے سجدے کو لمبا کیا، آقا ذرا حکمت بتائیے۔ تو مصطفیٰ کے گنبد سے جواب آئے گا حسین میرا ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کو کربلا جانا ہے، ٹریننگ تو میں ہی دوں گا، تیار تو میں ہی کروں گا، سبق تو میں ہی دے کے بھیجوں گا۔ یا رسول اللہ کیا سبق دیا؟ آقا نے فرمایا میں نے حسین کو اپنی پشت پہ بٹھایا، سجدے میں حسین میری پیٹھ پہ بیٹھ گئے، میں نے سجدے کو لمبا اس لیے کر دیا کہ میں حسین کو دکھا رہا تھا، صرف سکھا نہیں رہا تھا بلکہ دکھا رہا تھا۔ اے حسین نانا سجدے میں ہے، اب ذرا پیٹھ پہ بیٹھ کر دیکھ لو، تمہیں مدینے سے بھی سفر کرنا ہے، یہ مدینے سے جانے کے راستے دیکھ لو، تمہیں مکے سے بھی جانا ہے، یہ بھی راستے ذرا دیکھ لو،
تمہیں کربلا میں پہنچنا ہے، ذرا کربلا بھی ابھی دیکھ لو، تمہیں کربلا میں خیمے لگانے ہیں، ذرا خیموں کی جگہ بھی ابھی دیکھ لو۔ اے حسین میری پشت پہ بیٹھ کے کربلا کا سارا منظر دیکھ لو، خیمے کدھر لگیں گے، پانی پہ پابندی لگے گی، جو کچھ بھی کربلا میں ہوگا حسین ذرا اپنی آنکھوں سے اب میری پشت پہ بیٹھ کے ابھی دیکھ لو، ابھی مشاہدہ کر لو، ابھی سے ٹریننگ دے رہا ہوں، ابھی سے تیار کر رہا ہوں۔ اے حسین پوری کربلا تمہیں دکھا رہا ہوں۔ نانا مصطفیٰ نے حسین کو سجدے کی حالت میں اپنی پشت پر جو بٹھا کر سجدہ لمبا کیا تو اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا، ایک سبب یہ بھی تھا، میرے آقا نے اپنی پشت پہ بٹھا کر حسین کو سارا کربلا دکھا دیا تھا۔ نانا نے نواسے کو کربلا پورا دکھا دیا، حسین یہ ہوگا، یہ سب دیکھ لو۔ حسین نے دیکھ لیا، حسین نے دیکھ کے کہا نانا اب بے فکر ہو جائے، اب میں کربلا میں وہ سجدہ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، وہ سجدہ کروں گا۔ اچھا حسین کے نانا کا سجدے کی بات چلی ہے، سنو۔ تاجدار کربلا مولا حسین کی بارگاہ سے جواب آئے گا، ایک سجدہ تو میرے نانا کا یہ ہو گیا، اب دوسرا بھی سجدہ دیکھ لو۔ دوسرا سجدہ کون سا؟ طائر سدرا، فرشتوں کے سردار بلبل سدرا جناب جبرائیل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ روایت آپ نے سنی ہوگی مگر جو میں سنانا چاہتا ہوں اس کے آگے والی بات سننا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کا تو پتہ نہیں مگر اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ آسمان پر چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد میں چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب میرے آقا نے اتنا سنا مسکرائے، جبرائیل سوچ رہے ہیں بڑی لمبی عمر بیان کر دی مگر میرے آقا نے فرمایا جبرائیل ستارے کو کیا جانتے ہو، کیا پہچان سکتے ہو؟ عرض کیا جی حضور پہچان لوں گا۔ میرے آقا نے پیشانی سے عمامہ ہٹایا، اپنی دستار کو ذرا سا ہٹایا، میرے مصطفیٰ کی پیشانی میں وہی ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ جناب بلبل سدرا نے دیکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو وہی ستارہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، اے جبرائیل میں ہی وہ ستارہ ہوں جو تمہیں آسمان پہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہوا۔ تو جب بلبل سدرا نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، میرے حضور نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ اب سنو میرا موضوع جو ہے۔ بلبل سدرا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال کرنا۔ حضور نے فرمایا بولو۔ جبرائیل کہتے ہیں آقا اگر آپ وہ ستارہ ہیں اور آپ ہی ہیں، بے شک آپ ہی ہیں، آپ ہی کا نور چمکتا تھا جسے میں دیکھتا تھا، تو آقا اتنا بتا دے 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ آپ کا نور مبارک نظر آتا تھا، 70,000 سال تک کیا کرتے تھے جو نظر ہی نہیں آتے تھے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ آپ نظر آتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے بھائی سوچنے والی بات ہے نا۔ 70,000 سال میں ایک مرتبہ نور مصطفیٰ نظر آتا تھا، تو جبرائیل کہتے ہیں آقا 70,000 سال تک کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کیوں نظر نہیں آتے تھے؟ اب سنیں آقا کا جواب۔ تاجدار مدینہ والی کائنات سے جب جبرائیل امین نے سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا امام
امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اے جبرائیل میں تمہیں 70,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا تھا، مگر سنو بلبل سدرا، میرا نور سجدے میں جھکتا تھا، ایک مرتبہ جب میرا نور سجدے میں جھکتا تھا اور سجدے سے واپس اٹھتا تھا تو 70,000 سال کا زمانہ گزر جاتا تھا۔ اے لوگوں، یہ حسین کے نانا کے نور کا سجدہ ایک مرتبہ نور مصطفیٰ سجدے میں جائے تو یہ سجدہ 70,000 سال کا سجدہ ہوتا ہے۔ حسین کہتے ہیں میرے نانا کے نور کا سجدہ اتنا لمبا 70,000 سال کا زمانہ لگتا تھا، تو سجدہ میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھا، سجدہ مجھے میرے نانا نے سکھایا ہے۔ یہ تو نانا نے سکھایا، تربیت گھر سے ہوتی ہے۔ بابا نے کیا سکھایا، مرتضیٰ نے کیا سکھایا، حیدر کرار نے کیا سکھایا۔ تاجدار کربلا کا جواب آئے گا، میرے بابا نے بھی مجھے سجدہ کرنا سکھایا، سجدوں کا ذوق دیا اور سجدوں کا قرینہ اور سلیقہ عطا کیا، میرے بابا نے بھی بتا دیا اے میرے بیٹے حسین سجدہ یہ ہوتا ہے، سجدہ ایسا کرو کہ تمہارے سجدے کی کوئی مثال نہ مل سکے۔ نانا کے سجدے کی بھی کوئی مثال نہیں، تو پھر مرتضیٰ شیر خدا حسین کے بابا کا سجدہ بھی تو بے مثال ہوگا، ان کے سجدے کی بھی مثال نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر سنو، حسین کا سجدہ بھی کتنا پیارا ہے، حسین کے بابا کا سجدہ بھی کتنا پیارا ہے۔ اب سنو حسین کے بابا کا سجدہ کیسا ہے، مولا علی کا سجدہ کیسا ہے۔ تاجدار ولایت مشکل کشا حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اعلان کرایا، سارے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کر لیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے آقا کے علم غیب پر اعتراض کیا گیا، جب میرے آقا کی ذات پر انگلیاں اٹھائی گئی تو حسین کے بابا نے جلال کے عالم میں سب کو جمع کر لیا مسجد میں، اور حسین کے بابا مولا علی منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ منبر پہ کھڑے ہونے کے بعد میں مولا علی نے فرمایا سلونی سلونی، میرے آقا حسین کے بابا حضرت مولا علی فرماتے پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو، نبی کے علم پر باتیں کرنے والے، نبی کے غیب نہ ہونے پر اعتراض کرنے والے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو علی سے پوچھو۔ آج علی نبی کا غلام تمہارے سامنے ہے، پوچھو مجھ سے پوچھو۔ مولا علی فرماتے ہیں اما فی السماوات والارض، حضرت علی فرماتے ہیں زمین کی پوچھو گے تب بھی علی بتائے گا، آسمان کی خبریں پوچھو گے تب بھی علی بتائے گا۔ علی سے سوال کرو، اے سوال کرنے والے پوچھو۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مگر ایک آدمی کھڑا ہو گیا مسجد رسول کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر مولا علی منبر پہ ہے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے کہنے لگا یا علی میری اوقات نہیں، میری ہمت نہیں ہے، لیکن آپ نے جب بار بار چیلنج کیا ہے تو ایک سوال کر رہا ہوں۔ سوال کرنے والے سے مولا علی نے فرمایا بول تیرا کیا سوال ہے؟ وہ کہنے لگا یا علی بس مجھے اتنا بتا دو، کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی، بولو بولو، اچھا میں آپ سے سوال کروں کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ بولو دیکھا ہے، زور سے بولو دیکھا ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ مدھوبنی سے ڈھونڈ کے لاؤ کوئی آدمی جو کہتے میں نے دیکھا ہے۔ ارے مدھوبنی چھوڑو، پورے بہار سے لاؤ ڈھونڈ کے جو کہہ دے میں نے دیکھا ہے۔ بہار چھوڑو میاں، پورے انڈیا سے لاؤ نکال کے جو کہہ دے میں نے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہم کیا کہتے ہیں بس اتنی سی بات ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن
देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा। देखा नहीं मगर मानते हैं, क्यों? क्योंकि देखने वाले ने बताया है, जिसने देखा है उसने बताया। हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान हैं, पहले बशर हैं, पहले आदमी हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, बनाया, उनका वजूद तैयार किया। हजरत आदम अल्लाह के पैगंबर हैं, समझ रहे हो? ये शान है उनकी, ये मकाम है। वो हैं हजरत आदम जिनको पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने पहले से ही बाज़ाब्ता एक चर्चा कर दिया, ऐलान कर दिया और फरिश्तों में पहले बता दिया कि मैं पैदा करने वाला हूँ इंसान, हजरत आदम। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने पहले ही ऐलान कर दिया, फरिश्तों को बता दिया, मेरे फरिश्तों में आदमी, मैं इंसान को, आदम को पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह ने बता दिया जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, वो आदम। मगर जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अल्लाह एक है, तो कौम ने कहा आपको किसने बताया? हजरत आदम ने कहा मुझे फरिश्तों के सरदार ने बताया, जिब्राइल ने बताया। हजरत नूह ने जब ऐलान किया अल्लाह एक है, आपसे सवाल हुआ किसने बताया? हजरत नूह ने कह दिया मुझे फरिश्तों के सरदार ने बताया, मुझे जिब्राइल अमीन ने बताया। हजरत नूह के बाद में हजरत इब्राहिम से सवाल हुआ, हजरत मूसा से सवाल हुआ, हजरत ईसा से सवाल हुआ, हजरत याकूब यूनुस से सवाल हुआ, हजरत यूसुफ से सवाल हुआ, हजरत सालेह से सवाल हुआ। सारे नबियों ने जब कहा अल्लाह एक है, तो उनकी कौम ने कहा किसने बताया? सब ने कहा जिब्राइल ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। लेकिन जब फारान की चोटी पे खड़े होकर मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया और अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, जब मेरे आका ने कहा अल्लाह एक है, तो लोगों ने कहा किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया मैं वो नहीं जो सुन के बताऊं, मैं तो देख के आया हूं फिर बता रहा हूं। हुजूर फरमाते सुन के बताने वाला नहीं हूं मैं तो देख के बता रहा हूं। हुजूर ने देखा, हमें बताया, हमने मान लिया। मगर मौला अली से सवाल क्या हुआ? अली बताओ क्या तुमने कभी खुदा को देखा है? अच्छा, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुरान सुना रहा हूं मैं आपको। मेरी ये खास आदत है, मैं अपनी तकरीर में फजूल बातें नहीं करता, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कुरान से अपनी बात को साबित करूं। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारे आलम की बारगाह में फरियाद की, ऐ मौला अपना जलवा दिखा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरनी अंजुर इलैक। अल्लाह की बारगाह में कहा मौला मुझे अपना जलवा दिखा दे, या अल्लाह तेरा दीदार करना चाहता हूँ। तो परवरदिगार ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा मैंने वो आंखें नहीं दी किसी को जो मुझे देख सके, वो आंखें किसी के पास नहीं जो मुझे देख सके, जो मेरा दीदार कर सके। तो अल्लाह की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ मौला अगर मैं तेरा पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर नहीं देख सकता, तेरा कलीम नहीं देख सकता, तो कौन देख सकता है? अल्लाह ने फरमाया तुम कलीम हो नहीं देख सकते, मुझे तो फकत मेरा हबीब देख सकता है, मुझे तो हबीब देख सकता है।
پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ میرا موضوع کربلا ہی ہے، یاد رکھنا، مگر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزوں کو سمجھاتا ہوا چل رہا ہوں۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ فقط میرے حضور نے رب کا دیدار کیا۔ کس نے؟ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، نوح آدم ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، جن ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردے بھی زندہ ہوئے، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پر لگائی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ۔ تو حضور نے دیکھا ہے، مگر علی سے سوال کیا ہوا؟ علی کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی سے کہا علی کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ مولا علی کا جواب سنو، خدا کی قسم تڑپ جاؤ۔ جب میرے مولا علی سے سوال کیا گیا، علی بتاؤ کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا کے دین کے علمدار بن کے بولیں گے، غلام احمد مختار بن کے بولیں گے، منافقوں کو بتا دو کہ روز محشر میں علی ہمارے طرفدار بن کے بولیں گے۔ جب مولا علی سے کہا گیا علی یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ اب مولا علی کا جواب سنو ایمان والو، حسین کے بابا کا جواب سنو۔ علی فرمانے لگے سن لے نادان، تو خدا کو دیکھنے کی بات کرتا ہے، میں داماد پیغمبر ہوں، میں خدا کا شیر ہوں، میری شان یہ ہے۔ علی فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک رکعت کے اندر، ہاں سنیں ذرا محبت سے سنیں گے، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ مولا علی فرمانے لگے سن لے ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں سن لے علی کی شان یہ ہے، علی کے سجدے کا عالم یہ ہے، علی اپنے سر کو پہلے سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کے جلووں کو نہیں دیکھ لیتا ہے۔ حسین کہتے ہیں میرے بابا کا سجدہ یہ کہ سجدے میں سر رکھیں تو رب کے جلووں کو دیکھ لیں۔ میرے بابا کا یہ سجدہ، میرے بابا نے مجھے سکھایا ہے سجدہ کرنا۔ اچھا حسین کی ماں نے سکھایا سجدہ، ہائے ہائے۔ حسین نے سب کے سجدے دیکھے، پھر سب کے سجدے دیکھ کے کربلا میں ایک سجدہ کیا، حق ادا کر دیا بندگی کا، ایسا سجدہ کیا چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا، یہ سجدہ اتنا عظیم تھا۔ سر جھکا حسین کا سجدے میں دیکھا سب نے، مگر سر اٹھاتے حسین کو کسی نے نہیں دیکھا۔ حسین کا سر سجدے میں کٹ تو گیا، مگر حسین
حسین نے بتا دیا سجدے کی اہمیت یہ ہے، سجدہ ہو تو ایسا ہو کہ جب سجدے میں سر جھکایا جائے تو پھر سر کی بھی پرواہ نہ کی جائے۔ لوگوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت کر لیتے ہیں، ہم جب سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالتے ہیں وہاں ہمیں ایک چھپکلی نظر آتی ہے، ہماری نماز پوری ختم ہو جاتی ہے، ہم اس فکر میں لگ جاتے ہیں سجدہ کیسے کریں گے، جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں پہ چھپکلی ہے۔ اب دل میں ڈر پیدا ہو گیا، ایک چھپکلی کی وجہ سے اچھلنے لگے، ایک چھپکلی کی وجہ سے گھبرانے لگے، سوچ رہے ہیں جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں چھپکلی ہے، اس فکر میں لگے ہیں یہ ہٹ جائے، اب نماز کی فکر نکل گئی، نماز کو بھول گئے، بس چھپکلی میں لگ گئے۔ اے لوگوں، تمہارا میرا سجدہ یہ ایک چھپکلی آ جائے تو ہم اپنا سجدہ بھول جائے، اپنی نماز بھول جائے۔ حسین کا سجدہ کیسا، کوئی چھپکلی نہیں، دائیں بائیں یزیدی بھیڑیے تلواریں لیے ہاتھ میں کربلا میں حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں لہرا رہی ہے، مگر حسین نے کہا میں علی کا بیٹا، میں مصطفیٰ کا نواسا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر میری نماز قضا نہیں ہو سکتی ہے، میرے سجدے میں کمی نہیں آ سکتی۔ حسین نے حق بندگی ادا کر دیا، سجدے میں سر دے دیا، اسلام کو بچا لیا۔ تیری ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور یہ سجدہ علی کا ہی حق تھا، سمجھ رہے ہو؟ یہ سجدہ کوئی اور کیسے کرتا، یہ سجدہ تھا ہی علی کا حق۔ اس سجدے کو اور ذرا سا دیکھیں قریب سے، یہ سجدہ علی کا حق تھا کیونکہ علی وہ ہے، یہ سجدہ حسین کا حق تھا کیونکہ حسین علی کا بیٹا ہے، علی مصطفیٰ کا بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، علی وہ ہے کہ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ بڑا مقدس خاندان ہے، کل بھی فرمائش ہوئی تھی، آج بھی میں چاہتا ہوں یہیں پہ وہ فرمائش پوری کر کے پھر میں آگے مصائب کی طرف جاؤں گا، تو پھر میں فضائل ابھی مکمل کر لیتا ہوں۔ یہ خاندان کیسا ہے، کتنا پیارا ہے، اس خاندان کی عظمت دیکھو۔ اچھا ہم لوگ اپنے اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں، ہر آدمی کہتا میرا خاندان بڑا اچھا، اس کے خاندان میں چور، غنڈے، موالی، ڈاکو، بدماش بھی گزرے ہو نا تو وہ اپنے کو ڈاکو نہیں کہتا، کہتا میرے دادا بڑے بہادر تھے۔ اگر کوئی خاندان میں پیچھے دادا پردادا کوئی چور بھی گزرا نا، ڈاکو، تو لوگ اس پر بھی فخر کر رہے ہیں کہ میرا دادا ایسا تھا، لوگ دہل جاتے تھے سن کر نام۔ ہائے جہاں سب کو اپنے اپنے خاندان پہ ناز ہے، سنیوں ہمیں مصطفیٰ کے خاندان پہ ناز کیوں نہ ہو کہ یہ خاندان تو نور والا خاندان ہے۔ تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیسا پیارا خاندان ہے، چلو میں روز ازل لے کے چلتا ہوں۔ پہلے انسان کی تخلیق ہوئی، پہلے آدمی کو اللہ نے پیدا کیا، پہلے بشر کو اللہ نے پیدا کیا۔ پہلے انسان کا نام آپ کو معلوم ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ دنیا کے پہلے آدمی جانتے ہو نا؟ سنا دوں چھوڑ دوں؟ تو بیداری سے سننا ہوگا، زور سے بولے سبحان اللہ۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔
ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ کیسا خاندان ہے؟ پہلے آدمی، پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام، پہلی عورت، پہلی خاتون حضرت حوا۔ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، نسل انسانی کا آغاز ان سے ہوتا ہے۔ نسل انسانی کے ماں باپ ہیں، سنیں، نبی کا خاندان، حسین کا خاندان، علی کا خاندان۔ دنیا کے پہلے آدمی جناب حضرت آدم علیہ السلام، پہلے بشر، پہلے انسان جناب حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی۔ جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائیل، مہلائیل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر، جناب نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عزا، عزا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ یہ حضور کا خاندان ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ فاطمہ، پھر فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین، پھر امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین۔ یہ نسل اس طرح سے آگے بڑھی، مگر سنو، نسل آگے بڑھی، مگر اس نسل کو آگے بڑھایا گیا تو فقط ایک بیمار کربلا میں باقی رہ گیا تھا، جس کا نام امام زین العابدین ہے۔ لوگوں، جب یہ کارواں چلا تھا نا مدینے سے، جب یہ قافلہ چلا تھا نا مدینے سے، ایک بات آپ کو سناتا ہوں مصائب میں، اور پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں، ذرا سن لیجئے محبت سے۔ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتے ہو، میری دعا بھی ہے اللہ سب کو خوشگوار زندگیاں عطا کرے، مگر ہائے حسین کا کربلا میں کردار دیکھو۔ حسین جب گھر سے نکلے نا مدینہ شریف سے، مدینہ جب حسین نے چھوڑا، جب تیاریاں ہو رہی تھی، سارے ساتھ جا رہے تھے، مگر ایک کو چھوڑ دیا تھا مدینے میں۔ وہ کون تھی؟ حسین کی شہزادی صغرا تھی۔ صغرا کو میرے آقا حسین نے کربلا میں نہیں لے کر آئے تھے، مکہ نہیں لے کے آئے تھے، مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ کس لیے کہ بیمار تھی، کس لیے کہ طبیعت خراب تھی، میرے آقا حسین نے چھوڑ دیا تھا۔ اب لوگوں ذرا غور کرو، جب صغرا کو چھوڑا تھا نا تو صغرا کی بے قراری اور تڑپ الگ تھی، صغرا کے دل پہ جو چوٹ لگی تھی، صغرا کو جو تکلیف پہنچی تھی نا، میرا بابا مجھے لے کے نہیں جا رہے ہیں، وہ تکلیف بڑی خطرناک تھی۔ ذرا سنیں صغرا کا غم کیا تھا۔ پھر کربلا تک اس غم نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس غم نے حسین کو اکیلا نہیں ہونے دیا۔ صغرا کا غم حسین کو کربلا میں بھی ستا رہا تھا، صغرا کی یاد حسین کو کربلا میں بھی ستا رہی تھی۔ بیٹیوں والو، اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہو نا، اپنی بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا۔ ایک باپ سے پوچھو بیٹی کیا ہوتی ہے، ایک باپ سے پوچھو بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ بیٹے سے باپ کسی کام کو کہے، بیٹا نہیں کرتا، نظر انداز
درخواست کرتا ہے، مگر بیٹی سے نہ کہے پھر بھی بیٹی اس کام کو کر دیا کرتی ہے۔ بیٹی باپ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ صغرا بھی تو اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی تھی نا، اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتی تھی نا، بہنیں بھائیوں کے لیے لڑ جاتی ہیں۔ صغرا چاہتی تھی میں بھی جاؤں، لیکن حسین نے کہا صغرا تم بیمار ہو، چھوڑ دیا۔ جناب صغرا کو چھوڑ کر جب حسین کربلا میں گئے، اب کربلا کا درد تو دیکھو، کربلا میں حسین کی تکلیف تو دیکھو، حسین کی بیٹی کا غم۔ ایک طرف ادھر بیمار بیٹی کو چھوڑ کے آئے تھے اور ایک بیٹا بیمار خیمے کے اندر امام زین العابدین تھا، ادھر زین العابدین بخار سے جھلس رہا تھا، ادھر زین العابدین بیمار تھا، ادھر صغرا بیمار کو چھوڑ کے آئے تھے، مگر صغرا اللہ اکبر، حضرت صغرا ادھر مدینے میں تڑپتی تھی حسین کو یاد کر کے۔ میرے آقا جناب امام حسین کی شہزادی جناب حضرت صغرا نانا کے مزار پہ جاتی، نانا کے روضے پہ جاتی، تاجدار مدینہ کی قبر مبارک سے لپٹ جاتی، رو رو کے کہتی نانا، اے نانا میرے بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے، بابا نے کہا تھا علی اکبر مجھے لینے آئے گا، مگر علی اکبر مجھے لینے نہیں آیا۔ اے میرے بابا، اے میرے نانا، مجھے میرے بابا کی کوئی خبر نہیں ہے، مجھے بابا بھی یاد آتے ہیں، مجھے بابا کے ساتھ میرے بھیا اکبر بھی یاد آتے ہیں، میرا چھوٹا بھائی اصغر بھی مجھے یاد آتا ہے۔ نانا کے روزے پہ بیٹھ کر صغرا آنسو بہاتی روتی کہتی اے آقا ابھی تک نہ وہ آئے نہ ان کی کوئی خبر آئی۔ صغرا رو رو کے کہتی تھی یا رسول اللہ، پرندے صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، آقا شام ہوتی ہے سارے پرندے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، لیکن میرا بھیا اب تک نہیں آیا، میرا اصغر نہیں آیا، میرا قاسم نہیں آیا، میرا عباس میرے چاچا نہیں آئے، میرے بابا حسین نہیں آئے۔ یا رسول اللہ آئے بھی نہیں اور بلایا بھی نہیں اور خبر بھی کوئی نہیں لی۔ میرے آقا حسین کی شہزادی رو رو کے نانا کے روزے پہ رو رو کے فریاد کرتی ہے یا رسول اللہ، نہ خط بھیجا نہ خبر بھیجی، مگر صغرا کو معلوم نہیں تھا جو اپنی خبر سے باخبر نہیں، وہ حسین کربلا میں مصائب اور ظلم و ستم کا نشانہ بن گیا۔ اب بھلا حسین کیسے خط بھیجے، کیسے اپنی خبر بھیجے؟ حسین تنہا کربلا میں سینکڑوں غموں کو اپنے سینے پر، سینکڑوں غموں سینکڑوں مصیبتوں کو حسین تنہا برداشت کر رہے ہیں، لیکن حسین کی لاڈلی ادھر مدینے میں آنسو بہا رہی ہے۔ خدا کی قسم ایک انسان نے لاڈلی کو روتے دیکھا، روتے ہوئے جب دیکھا تو آگے آیا، آ کر کہنے لگا اے بچی کون ہے، کس لیے رو رہی ہے؟ تو نانا نانا کہتی ہے آقا کو پتا لگتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میرے آقا کے خاندان سے تیرا تعلق ہے۔ شہزادی صغرا نے رو کے کہا ہاں ہاں میں آقا کی نواسی ہوں، ہاں میں حسین کی شہزادی ہوں، ہاں میں وہ ہوں جسے میرے بابا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر کہتی ہے میں بڑی بیمار تھی، میرے بابا چھوڑ گئے، لیکن اب میں حسین کے غم میں رات دن روتی ہوں، اپنے بابا اپنے خاندان کے غم میں رات دن آنسو بہاتی ہوں۔ کہنے لگی اے انسان میرا ایک کام کر دے، میں تجھ سے کام لوں گی، تیرا احسان بھی ہوگا، قیمت بھی ادا کروں گی۔ کہا بول بیٹی تیرا کیا کام ہے؟ کہنے لگی میرے بابا نے مجھے کوئی خبر نہیں پہنچائی، چل تو ایک کام میرا کر دے، جا میرے بابا کے پاس چلا جا، میرا خط میرے بابا کو پہنچا دے، میرا پیغام میرے بابا کو پہنچا دے۔ جناب صغرا نے خط لکھا، اس قاصد کے ہاتھ میں دیا، ایک گٹھری لے کے آئی چھوٹی سی، اس کو کھولا،
اس گٹھری کے اندر سے چند مٹی کے برتن نکالے، وہ برتن نکالنے کے بعد میں چند سکے نکالے، اس کو دیے، کہنے لگی یہ برتن میری امی جان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہیں، تو میرا خط پہنچا دے، میں تجھے یہ برتن تحفے میں دے رہی ہوں، اور یہ تھوڑے سے سکے ہیں یہ بھی رکھ لے، تو میرا خط پہنچا دے، یہ سکے بھی تیرے۔ کہنے لگی میرا خط پہنچا دے۔ ایک اور چھوٹی سی گٹھری کا اس میں کیا ہے، کہ یہ تو ساتھ میں لے کے جانا، تو جا کر میرے بابا کے حوالے کر دینا، کہہ دینا میرا جو چھوٹا بھائی اصغر ہے، یہ صغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے سیے ہیں، نئے کپڑے تیار کیے ہیں، جا لے کے چلا جا، میرے بھائی اصغر کے کپڑے لے کے چلا جا، یہ میرے بھائی اصغر کا جوڑا ہے، کہہ دینا میرا بھائی پہن لے۔ صغرا کو پتا بھی نہیں تھا، یہ کپڑے بھیجنے والی حسین کی شہزادی جانتی نہیں تھی کہ اب اصغر کو کپڑوں کی جوڑوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اصغر کی لاش کو کفن کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا، ادھر امام حسین، ادھر حسین کے رفقا جو سب شہید ہو گئے، حسین بھی تیار ہو کر گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان کارزار کی طرف نکلنے والے ہیں کہ اچانک پیچھے سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی۔ آپ نے کہا پیچھے سے کون آ رہا ہے؟ یزیدی تو سامنے ہے، پیچھے سے کون آیا؟ تو پیچھے سے جب اس انسان کو آتے دیکھا، وہ خیمے کی طرف آیا، امام حسین نے تلوار نکالی، فرمایا او آنے والے ذرا وہیں پہ ٹھہر جا، وہیں پہ رک جا، ان خیموں کے قریب نہ آنا، اس لیے کہ ان خیموں کے اندر تاجدار مدینہ کی شہزادیاں موجود ہیں، خبردار آگے نہ بڑھنا، ان خیموں کی طرف نہ آنا۔ وہ وہیں پہ رک گیا، کہنے لگا یہاں اتنی لاشیں، اتنا خون میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہنے لگا مجھے اتنا بتا دو حسین کون ہے، مجھے حسین سے کام ہے۔ حسین نے فرمایا بات بتا کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہنے لگا مجھے حسین کا پتہ بتا دو، میں مدینے سے آیا ہوں۔ حسین نے جیسے مدینے کا نام سنا، نانا کے شہر کا نام سنا، حسین تڑپ گئے، فوراً اس کو اپنے قریب بلایا، فرمایا آجا آجا میرے سینے سے لگ جا، اس لیے کہ تو میرے نانا کے شہر کی خوشبوؤں کو لے کے آیا ہے۔ وہ میرے نانا کا شہر، جس شہر کے اندر میرا بچپن گزرا، جہاں پہ مجھے جوانی آئی، وہ پیارا شہر جہاں مسجد مصطفیٰ ہے، وہ پیارا شہر جہاں میرے آقا کی تربت ہے، مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ فرمایا آجا آجا میرے سینے سے لگ جا۔ حسین نے سینے سے لگایا، وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا او آنے والے، تجھے جس کی تلاش ہے میں وہی نبی کا نواسا حسین ہوں۔ کہنے لگا تم حسین نہیں ہو سکتے۔ کہا کس لیے؟ کہنے لگا میں نے حسین کو دیکھا تھا، ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حسین کے سر کے بال بھی کالے تھے، حسین کی داڑھی بھی کالی تھی، لیکن تمہارے سر کے بال بھی سفید ہے، تمہاری داڑھی بھی سفید ہے۔ حسین نے اتنا سنا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حسین کہنے لگے او آنے والے، تجھے میرا غم معلوم نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے، جتنی لاشیں میں نے اٹھائی ہیں، اپنے بچوں کے جنازے، اپنے بچوں کے لاشیں جتنے میں نے اٹھائے ہیں، میں تو انسان ٹھہرا، اگر پہاڑ پر بھی اتنی مصیبتیں آ جاتی، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ حسین کہنے لگے میں نے اپنے جوانوں کو کھو دیا، بچوں کو کھو دیا، میرے بال
بال سفید اسی لیے ہو گئے۔ سنو میرے عزیزو، کربلا کی تاریخ، خدا کی قسم، کربلا کے میدان میں جب حسین پہنچے تھے، سر کے بال بھی کالے تھے، داڑھی کے بھی کالے تھے، لیکن غم ایک ساتھ اتنے آ گئے کہ حسین کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی کربلا میں سفید ہو گئے۔ وہ غم، وہ تکلیف، خط لیا، فرمایا کون ہے، کس لیے آیا، کہاں سے آیا؟ وہ قاصد کہنے لگا مولا حسین میں آیا ہوں مدینے سے، ایک بیمار بچی ہے جو تمہیں یاد کرتی ہے، تمہاری صغرا، اس نے اپنا خط دیا ہے۔ اے حسین، صغرا نے خط بھیجا ہے۔ حسین نے خط لیا، خیموں کے اندر میرے آقا حسین اس خط کو لے کر گئے۔ خدا کی قسم قیامت صغرا ہے۔ حسین نے جب اس خط کو خیمے کے اندر پڑھ کے سنایا، اسلام کی شہزادیاں، وہ میرے آقا کے گھرانے کی عورتیں، اللہ اکبر، حسین کی بیویاں، حسین کی بہن زینب، حسین کی بیٹی سکینہ، خدا کی قسم جب وہ خط پڑھا گیا کوہرام برپا ہو گیا۔ صغرا کا خط سن سن کے سب کی چیخیں نکلتی تھی، صغرا کا خط سن سن کر سب روتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، ہائے ہائے صغرا نے کیا لکھا تھا خط کے اندر؟ صغرا نے اپنے خط میں شکایتیں لکھی تھی، مگر ایک شکایت اپنے جوان بھائی علی اکبر کی تھی، کہا میرے بھائی علی اکبر، تجھ سے مجھے ناراضی ہے، تجھ سے مجھے شکایت ہے، جب تو آئے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، ناراض ہو۔ حسین نے اتنا پڑھا، تڑپ گئے، رونے لگے، کہنے لگے اے میری صغرا، تو کہتی ہے جب تیرا بھائی آئے گا تو بات نہیں کرے گی، مگر صغرا تجھے کیا پتا اب تیرا اکبر تیرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے خط لیا، جناب علی اکبر کی لاش پہ رکھ دیا۔ اے بیٹیوں والو، اے بیٹوں والو، ذرا محسوس کرو، ذرا دیکھو، ذرا آج محرم کو سیلیبریٹ تو سب کرتے ہیں، تہوار کی طرح تو سب مناتے ہیں، تہوار کی طرح نہ مناؤ، سیلیبریٹ نہ کرو، بلکہ اس غم کو محسوس کرو جو کربلا میں حسین پہ گزرا ہے، اس غم کو محسوس کرو۔ صغرا کا خط حسین نے لیا، اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ رکھا، فرمانے لگے اکبر تو چلا گیا، تیری بہن تجھے یاد کرتی رہ گئی، وہ تجھ سے ناراض ہے، اکبر تو مدینے جاتا، اسے منا لیتا۔ اکبر یہ خط صغرا کا ہے، اکبر اب تو اپنی بہن کو کیسے منائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا خوفناک منظر ہے میدان کربلا کا، کیسا خطرناک منظر ہے میدان کربلا کا۔ آخری جھلک دکھاتا ہوں، تقریر ختم کرتا ہوں۔ اے میرے عزیز، اب ذرا دیکھو، کربلا کی وہ رات ہے جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، کربلا کی وہ آخری رات ہے جس رات میں شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، یہ وہ آخری رات، اور جس رات میں تم بیٹھ کر مجھے سن رہے ہو، اس رات کی تکلیفوں کو یاد کرو، اس رات میں بیٹھ کر سوچو اس رات میں کیا ہوا تھا۔ میری ماں بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، اور خدا کے لیے آج اس رات میں 2 منٹ کے لیے ذرا یاد کر لو، زینب کے سر سے چادر اسی رات میں چھنی تھی، یاد کر لو، خیموں میں آگ اسی رات میں یزیدیوں نے لگائی تھی، خیمے جلائے، آل پیغمبر کو لوٹ لیا، ان کا مال لوٹا، سب کچھ لوٹ لیا ان ظالموں نے، اس رات میں خیمے جلا دیے۔ ارے سوچو ذرا، گاؤں میں کسی کا گھر جلے، سارا گاؤں آگ بجھانے آتا ہے،
مگر ہائے کربلا میں مصیبت، حسین کے خیمے جل رہے ہیں مگر آگ بجھانے والا کربلا میں کوئی نہیں ہے۔ سب تماشائی اللہ اکبر، تماشا سب دیکھ رہے ہیں۔ ہائے 72 کے لہو سے کربلا تعمیر ہے اب تک، قسم اللہ کی وہ خلد کی جاگیر ہے اب تک، فلک پر شام کو سرخی سی جو معلوم ہوتی ہے، شہیدان وفا کے خون کی تاثیر ہے اب تک۔ کربلا میں سارا گھرانہ لٹ گیا، سارا گھرانہ کٹ گیا، ایک بیمار خیمے کے اندر تھا، خیمے جل گئے، وہ بیمار خیمے سے بیماری کے عالم میں نکلا ہے۔ جناب سکینہ پیاسی ہیں مگر ظالموں نے آ کر سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی، کان کٹ گئے، خون بہنے لگا۔ جناب زینب تڑپ گئی، سینے سے لگایا، کہتی ہے میری بچی غم نہ کر، ہے سکینہ غم نہ کر، سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے، سکینہ تیرا باپ نہیں ہے، اب یہ ظالم اگر ظلم کر رہے ہیں تو صبر کر لو۔ اے سکینہ، اے سکینہ یہ بات یاد رکھ لو، ہمارا کوئی مددگار ہو نہ ہو مگر ہمارا خدا ہمارا مددگار ہے، پروردگار ہمارا مددگار ہے، ہمارا خدا ہماری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ جب پردے چھینے گئے، چادریں جلائی گئیں، میری بہنوں سنو تو ذرا اس درد کو محسوس تو کرو۔ جب چادریں چھینی گئی تھی، سیدہ زینب سے ان عورتوں نے، بیبیوں نے کہا تھا زینب چادریں چھن گئیں، اب بتاؤ پردہ کیسے کریں؟ چادریں چھن گئیں، اب سروں پہ کیا رکھیں اپنے سر چھپانے کے لیے؟ اے زینب اب چہرے کیسے چھپائیں؟ سیدہ زینب نے کہا تھا اے اسلام کی شہزادیوں، اے پیغمبر اسلام کی شہزادیوں، آج اگر چادریں چھن گئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں جو بال عطا کیے ہیں یہ تمہاری زینت کے لیے نہیں، اس لیے دیے ہیں جب چادریں چھن جائے تو اپنے بالوں کو اپنے چہروں پہ ڈال لینا مگر اپنے چہروں کو چھپا لینا، پردہ کر لینا، بے پردہ کسی ظالم کے سامنے کبھی نہ جانا۔ اللہ اکبر، انہوں نے چہروں پہ بال ڈال لیے، اپنے بالوں سے پردہ کر لیا، مگر وہ رات کتنی دردناک رات تھی، سکینہ اس رات میں تڑپ رہی تھی، لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جناب زینب نے لاشوں کو اکٹھا کیا، 72 لاشوں کا ڈھیر تھا۔ زینب کو ایک ٹوٹا خنجر ملا، زینب پہرا دینے لگی، ساری رات میں لاشوں کی حفاظت کروں گی، آج رات میں لاشوں کی محافظ ہوں۔ کس لیے؟ جنگل ہی تو ہے، ویرانہ ہی تو ہے، بھیا حسین بھی نہیں ہے، کوئی اور کڑیل جوان بھی نہیں رہا، عباس نے بھی دریا پہ بازو کٹا دیے۔ ہائے وہ جوان جو اپنی بھتیجی کی پیاس نہ دیکھ سکا تھا، جو خیمے میں حسین کی پیاس نہ دیکھ سکا تھا، وہ کربلا میں یزیدیوں کی فوجوں کو چیرتا ہوا نہر فرات پر اس لیے گیا تھا کہ پانی لاؤں گا، پانی پلاؤں گا، اور وہ نہر پہ پہنچ گیا تھا۔ نہر پہ جب حسین کا یہ شیر عباس پہنچا تھا نا، منظر بدل گیا تھا، خدا کی قسم، نہر پہ جب حسین کا بھائی عباس پہنچا نا پورا منظر بدل گیا تھا۔ چلو میں آپ کو یہ دریا کا ایک منظر 1 منٹ میں 2-3 اشعار کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ حسین کا بھائی عباس دریا پہ گیا تو منظر کیسے بدلا۔ قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا، اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں، کرنوں کے مسلح کو بچھانے لگا دریا، شہزادہ کوثر نے قدم نہر میں رکھا، تعظیم کو سر اپنا جھکانے لگا دریا، وہ دیکھو ادھر حضرت عباس مڑے ہیں، وہ دیکھو ادھر ٹھوکرے کھانے لگا دریا، نظریں جو ملی شیر کی خوبار نظر سے، گھبرا کے اٹھا مشق میں آنے لگا دریا۔
مگر آج تو عباس بھی نہیں جو لاشوں کا پہرا دے، حسین بھی نہیں جو لاشوں کی حفاظت کرے۔ زینب نے ٹوٹا خنجر اٹھایا، حفاظت کرنے لگی۔ ایک سایہ نظر آیا، لگا کوئی ان کی طرف آ رہا ہے۔ سکینہ پیاسی تھی، لاشوں کے ڈھیر میں ایک لاش کو تلاش کر رہی تھی۔ جناب زینب نے آگے جا کے کہا، بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ سکینہ نے کہا تھا، ابا کی لاش دیکھ رہی ہوں۔ جناب حضرت سکینہ نے کہا تھا، اپنے بابا حسین کا لاشا تلاش کر رہی ہوں، اپنے بابا حسین کی لاش ڈھونڈ رہی ہوں۔ اے سکینہ کیا کرے گی؟ کہنے لگی، میں اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی۔ جب تک بابا کے سینے پر رات کو سر نہیں رکھتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ کہنے لگی، مجھے آج بھی بابا نہیں ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے۔ خدا کی قسم، حسین کی شہزادی جناب سکینہ، اللہ اکبر، حسین کے لاشوں کو لپٹ گئی۔ لاشیں حسین پہ لپٹ کر سینے پہ سر رکھ کے کہنے لگی، اے بابا آپ چلے گئے، اب سکینہ کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے گی؟ سکینہ نے اتنا کہا تو آواز آئی، اے میری بچی سکینہ، اصغر اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا، تم میرے ساتھ سوتی تھی، مگر اب کربلا آنے کے بعد میں نظام بدل گیا، قانون بدل گیا۔ تم میرے ساتھ سوتی تھی، اصغر ماں کے ساتھ سوتا تھا، لیکن میری بچی اب تم اپنی ماں کے ساتھ سوئے گی، اصغر میرے ساتھ